أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. पिछली आयत में अल्लाह ताला ने अर्रहमान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और बताया कि कुरान पाक जो है वो उसकी सिफ़त रहमानियत का नतीजा है। फिर इस आयत से पिछली आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया ला यमलिकूना कि किसी में इतनी तुम्हारे में हिम्मत और ताकत नहीं थी कि तुम्हारे अमाल की वजह से कुरान तुम्हारे पास आता। अब इस आयत में अल्लाह ताला ने अर्रूह का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो इस आयत में देखना है कि ये रूह जो है वो किसकी रूह है, क्योंकि रूह तो सब इंसानों के पास है। जब तक इंसान में रूह है वो जिंदा है। तो ये जो रूह है जिसका जिक्र अल्लाह कर रहे हैं अल्लाह ताला, वो किसकी रूह है। फिर फरमाया है ला यतकल्लमून कि किसी को बात करने की जरूरत नहीं होगी। तो आज की जो आयत है इसमें इनकी तफसीर है, आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम यक़ूमुर्रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन लहुर्रहमानु वक़ाल सवाबा। तर्जुमा देखते हैं। यौमा जिस दिन, यक़ूमु खड़े होंगे, अर्रूहु जिब्राइल, वल मलाइकतु और फरिश्ते, सफ़्फ़न सफ़ बस्ता, सफ़ बांधे, ला यतकल्लमूना कोई बात नहीं करेगा, इल्ला मगर, मन आज़िना जिसको इजाज़त दे, लहू उसके लिए, अर्रहमानु रहमान, वकाला और कहेगा वो, सवाबा दुरुस्त बात। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। अर्रूहु, यहाँ पर रूह के साथ अलिफ और लाम जो है उसके लगाने से उस रूह के कमाल का जो इजहार है माजरत, रूह के कमाल का इजहार जाहिर करना है कि अल रूह के साथ अलिफ लाम जो है वो उस रूह के कमाल को जाहिर करता है। और मज़ाद ये है यहाँ कि अरवा में से कामिल रूह, अस्सवाबु दुरुस्त बात, ला यतकल्लमूना वो बात नहीं कर सकेंगे। तफसीर देखते हैं। यौमा यकूमु अब ये जो लफ्ज़ यौमा यकूमु है ये दोनों अल्फाज के साथ आ सकता है। एक लफ्ज़ पिछली आयत में हमने पढ़ा ला यमलिकूना कि उनमें इतनी ताकत नहीं थी या वो अपने ज़ोर पर कलाम पाक को नाजिल नहीं करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पे ला यतकल्लमूना इसके साथ ये लफ्ज़ है, तो ये दोनों के साथ आ सकता है। लेकिन यहाँ इस आयत में ला यतकल्लमूना जो है उसके साथ इसको ज़्यादा तल्लक है इसका, यौमा यकूमा का। अर्रूह, रूह क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं यौमा यकूमु अर्रूहु वल मलाइकतु सफ़्फ़ा, जिस दिन रूह भी और मलाइका भी सफ़ बांधे खड़े होंगे। अब ये जो रूह है वो कौन सी रूह है? मलाइका का तो समझ आ जाती है। अब इस आयत में इस जो सूरत है इसमें 3 पॉइंट जो हैं, बस बादल मौत, गलबा इस्लाम, गलबा कुरान जो है वो डिस्कस हो रहे हैं। तो सबसे पहले इस आयत की जो तफसीर है वो बस बादल मौत के हवाले से देखते हैं। और रूह के मानी कि रूह की फ़िक्रा में अरवा से मुराद जो है वो मुफस्सरीन जो हैं वो क्या बताते हैं।
ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے ارواح بنی آدم مراد ہے۔ حسن اور قتادہ کہتے ہیں کہ اس سے بنو آدم مراد ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے مراد جبرائیل ہیں، اور وہ نزل بہ الروح الامین سورہ شرح کی آیت نمبر 194 کا جو ہے اس میں حوالہ دیتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے، ان کا جو قول ہے اس میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اگلے جہان کی زندگی کو اس جسم کے ساتھ نہیں سمجھتے تھے، بلکہ وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ انسانی جسم فنا ہو جائے گا اور ارواح جو ہیں انسان کو اگلے جہان میں زندگی دی جاتی ہے، اور ارواح انسانی کو اگلے جہان میں زندگی دی جاتی ہے۔ اب اگلے جہان میں ہمارا جو ارواح ہیں وہ تو ہوں گی، لیکن ہمارا یہی جسم ہوگا ان کے ساتھ یا پھر کوئی اور ہوگا؟ تو اس بارے میں یہاں ہے کہ وہاں جسم تو ضرور ہوگا، مگر ایک روحانی جسم ہوگا۔ یہ موجودہ جسم مٹی میں مل کر فنا ہو جائے گا، البتہ اس کے کسی باریک حصہ کو لے کر، جیسے در حقیقت روحانی حصہ ہی کہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اسے نشو و نما دینا شروع کر دے گا اور اسے انسان کا جسم بنا دے گا۔ اب اگر آج کے سائنسی جو ہے ترقی اس کو دیکھیں تو سائنس نے یہ بات ثابت کی کہ ڈی این اے جو ہے وہ کبھی نہیں مرتا، انسان کا وہ کبھی فنا نہیں ہوتا۔ تو یہ حصہ جو ہے وہ ڈی این اے ہو سکتا ہے جو کبھی بھی فنا نہیں ہو سکتا ہوتا۔ انسان اپنے ذہن میں، اور یہ ڈی این اے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہی ایسا ہمارا بنایا ہے کہ وہ فنا نہیں ہوتا، اور اس میں ہماری ساری جو ہے وہ پوری کی پوری فائل جو ہے وہ اس ڈی این اے میں محفوظ ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے ذہن میں اس جسم کو اسی جسم کا ایک تسلسل سمجھے گا اور یہی یقین رکھے گا کہ میں وہی آدمی ہوں جو دنیا میں ہوا کرتا تھا، مگر وہ جسم اور ہوگا، یہ جسم نہیں ہوگا۔ اور جبکہ حسن اور قتادہ کا قول ہے کہ اسی جسم کے ساتھ اگلے جہان میں ہوں گے۔ بہرحال یہ سارے معنی اگلے جہان پر ہی چشمہ ہوتے ہیں، اگلے جہان پر جو ہے وہ پورے اتر رہے ہیں۔ اب اس صورت میں چونکہ غلبہ قرآن، غلبہ اسلام اور قیامت یہ تینوں ہی جو ہے پوائنٹ وہ ڈسکس ہو رہے ہیں، تو اگر یہ تینوں چیزیں مراد لی جائیں تو اس کے جو معنی ہیں وہ قیامت پر تو مناسب پورے اترتے ہیں، لیکن ان تینوں چیزوں پر پورے نہیں اترتے۔ تو اب یہاں جن معنوں کو بیان کیا گیا ہے وہ تینوں پر جو ہے وہ پورے اتریں گے، اور وہ معنی یہ ہیں کہ الروح سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کامل جو ہے وہ مراد ہے یہاں الروح سے، اور یوم سے مراد یوم قیامت کا دن ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں پر سخت گھبراہٹ طاری ہوگی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خدا کے سامنے جا کر لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ پس روح سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کامل مراد ہے۔ اب وہاں پر اذن شفاعت کیسے ملے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اجازت نہیں ہوگی۔ تو یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا کے معنی جس دن کھڑی ہوگی روح کامل اور کھڑے ہوں گے ملائکہ صف باندھ کر، لا یتکلمون، اس وقت کوئی نہیں بولے گا، الا من اذن له الرحمن، سوائے اس کے جسے خدا خود اجازت دے گا اور کہے گا کہ تو لوگوں کی شفاعت کر سکتا ہے۔ اذن له الرحمن کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں شفاعت کا ہی ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ شفاعت ہی ایک ایسی چیز ہے جو اذن سے ہوگی، اور وہی لوگ شفاعت کریں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی اجازت ملے گی۔ ابھی اس کی تفسیر آدھی ہوئی ہے اور آدھی ابھی
فتح مکہ کے حوالے سے بھی اس کے معنی ہیں اور کافروں پر فتح کی طرف بھی اشارہ ہے، لیکن یہ جو باقی ہے وہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کریں گے۔ پھر ایپیسوڈ لمبی ہو جاتی ہے تو مشکل ہوتی ہے سب کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔